بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اخیہ ووصیہ ووزیرہ ووارثہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین ووالد شبیر والشبر زینت المسجد والمنبر فاتح الأحد والخندق والحنین والخیبر سید الاولیاء امام الہدیٰ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فی کلامہ المجید و کتابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات پڑھیں محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند تر دعائے رب ذوالجلال ہے کہ رب کائنات آپ لوگوں کا مولا حسین علیہ السلام کی زمین پر بنائی جانے والی جنت میں تشریف لانا اپنی عبادت عالیہ میں شمار فرمائے۔ یہ مجلس حسین میں مولا حسین کی وہ جنت ہے جو زمین پہ ہے، جو یہاں آ جاتا ہے پھر اسے اس جنت کا راستہ بھی مل جاتا ہے۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ رب کائنات آپ لوگوں کا اس مجلس میں تشریف لانا اور لاتے رہنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ جن مومنین نے اس کا اہتمام کیا ہے رب کائنات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اپنا وقت مولا حسین کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط وقت یا اپنی زندگی بھی مولا حسین کے آگے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کیونکہ مولا حسین جو لیتے ہیں وہ لینے کے لیے نہیں لیتے، وہ دینے کے لیے لیتے ہیں۔ لہذا آپ جو مولا کو دیں گے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ باقی رہے گا۔ اور جتنے مومن یہاں حاضر ہیں ان کے دل میں جو دعائیں ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مجلس حسین میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، اللہ وہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ کچھ دعائیں میرے زندگی فہیم پر جعفری صاحب کو خداوند متعال اولاد نبینا عطا فرمائے، حسن رضا جعفری صاحب کو اچھا روزگار عطا فرمائے، شہر اہل بیت اسد عباس جو دار فانی سے چلے گئے ہیں، رب کائنات ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں، مولا حسین کا تو دروازہ وہ ہے جہاں سے فرشتے بھی شفا پاتے ہیں، وہ عظیم دروازہ ہے کہ جس دروازے سے بڑے بڑے مریض آئے شفا پاتے ہیں۔ دنیا کے طبیب جس کا علاج نہیں کر سکتے اس کا علاج حسین کرتا ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مجلس حسین جہاں پہ ہوتی ہے امام بارگاہ، اسے عزا خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فقط عزا خانہ حسین نہیں، یہ شفا خانہ حسین بھی ہے۔ اس دروازے سے بہت سارے شفا یاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کامل عطا فرمائے۔ کچھ مریض جسمانی مریض ہوتے ہیں، کچھ روحانی مریض ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین کے دروازے پہ آئے تو مریض ٹھیک نہ ہو۔ جسمانی مریض کون سے ہوتے ہیں اور روحانی مریض کون سے ہوتے ہیں؟ کھانسی ہو اگر کسی کو تو وہ جسمانی مریض ہے، اگر کوئی اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہو تو وہ روحانی مریض ہے۔ کھانسنے والا جسمانی مریض ہے، جھوٹ بولنے والا روحانی مریض ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ شفا ملے، آپ چاہتے ہیں نا کہ جھوٹ سے آپ کو شفا ملے۔ ہیپاٹائٹس جسمانی مرض ہے، کسی کے پیسے لے کے کھا جانا یہ روحانی مرض ہے۔ شوگر جسمانی مرض ہے، بہنوں کا حق کھا جانا یہ روحانی مرض ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ لوگ مولا حسین سے کون سی شفا مانگتے ہیں، جسم کی یا روح کی بھی؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ یہ ہو سکتا ہے مولا حسین کے دروازے سے بندہ شفا مانگے تو نہ ملے، یا پھر آپ ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتے۔ مولا حسین علیہ السلام کی آپ دوائی استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے۔ میرے بھائیوں، اب کیا کہیں گے، بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، مجلسوں کا رنگ ہی چینج ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن والا گھرانہ ہے نا، ادھر تو قرآن بیان ہونا چاہیے نا، بیان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کو قرآن سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو قرآن سے محبت ہے وہ صلوات پڑھے۔ مسلمان ہونا، قرآن سے محبت کرتے ہو کتنا؟ جتنا پیسے سے کرتے ہو یا اس سے زیادہ؟ پیسے سے محبت زیادہ ہے یا قرآن سے؟ فائدہ مند پیسہ ہے یا قرآن؟ حقیقت میں قرآن ہے، اور حقیقت آپ لوگوں کو پسند ہے؟ آج میں حقیقت میں مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تم یہاں آگے جو بولتا ہے سن تو لیتے ہو نا،
گھر جا کے پتہ تو چل جاتا ہے کہ کیا غلط ہوا کیا صحیح پتہ تو چلتا ہے نا. کیا ادھر بھی کوئی غلط ہو رہا ہے؟ یہاں بھی کوئی غلط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. ہاں بھائی ہو رہا ہے. کمال ہے. حسین کے ممبر پہ غلط کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ تو دیکھو بھائی، اللہ نے انسان کو بنایا، کیوں بھیجا؟ اللہ نے آپ لوگوں کو بنایا ہے نا. آپ کا خالق کون ہے؟ آپ کا خالق کون ہے؟ نام لو اس کا. کس نے آپ کو خلق کیا؟ اللہ نے. کیوں خلق کیا؟ ویری گڈ. بچہ بھی جانتا ہے کہ عبادت کے لیے. اللہ نے آپ کو خلق کیا کس لیے؟ آگے پیچھے سارے وقت توجہ کریں بھائی جان، توجہ. اللہ نے آپ کو خلق کیا عبادت کے لیے. عبادت کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے؟ کس نے روکا؟ مولانا حسین نے روکا کہ عبادت نہ کرنا؟ آپ کے علاقے کے مولوی صاحب روکتے ہیں کہ عبادت نہ کرنا؟ آپ کا ابا روکتا ہے کہ عبادت نہ کرنا؟ کون کیا ملا اس کے چندے کے لیے؟ زینب نے چادر دی، سکینہ نے در دی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ٹھہر ٹھہر کے توجہ کے ساتھ. غریبوں کا ذکر ہے، غریبوں کا ذکر ہے، اسے توجہ سے سنا کریں. حسین نے اسلام کی چار دیواری کو جب بلند کیا، لوگوں سے پیسے نہیں لیے، اس کا چندہ سکینہ نے در دیے. زینب نے چادر دی. کچھ نہیں بچایا میرے مولا حسین نے. میں کہتا ہوں ساری زندگی بھی روتے رہو نا، حسین کی قربانی کا حق ادا نہیں ہوتا. جوان روئے، مستور روئے، بزرگ روئے. جتنا بھی روو گے نا، پانی روو گے نا، خون تو نہیں روو گے. کتنا بڑا عزادار ہے سید سجاد جو 40 سال خون روتا رہا. تو انہیں کبھی کسی کو خون روتے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. جنازے اٹھتے ہیں، گھر والے روتے ہیں، کوئی خون نہیں رویا. یہ خون کب رویا جاتا ہے؟ جب جگر پھٹ جاتے ہیں، پھر جگر کا خون آنسو بن کے آتے ہیں. مجھے اتنا بتائیں، کچھ ایسا تو دیکھا نا سید سجاد نے کہ خون روئے؟ اللہ اکبر. کچھ ایسا تو دیکھا؟ غریب حسین کے بیٹے نے تم جتنے بیٹھے ہو آج بی بی کی چادر کو رونے آئے ہو. کسی کی بہن بازار گئی، اس کا پردہ لوٹا گیا، اس کو بدماشوں کی کچہری میں لایا گیا. تم سن نہیں سکتے، سجاد دیکھتا رہا. تم سن نہیں سکتے، سجاد دیکھتا رہا. عزادارو آخر کوئی تو وجہ تھی. عزادارو ایک روایت میں نے پڑھی، سن سکو گے تو. ایک روایت میں نے پڑھی، دیکھ نہیں سکتے تھے. سیدانوں پہ کتنے محمل گئے تھے کربلا مدینے سے؟ کتنے گئے تھے؟ 53 محمل. 50 اور 3 محمل تھے جس پہ سیدانیاں سوار تھی. مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. ابھی چہلم کی مجلس ہے نا. جب یہ سیدانیاں، میں کیا پڑھوں، جب یہ سیدانیاں واپس آئیں، محمل تو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ 53 محمل تھے. جب واپس آئے تو کتنے محمل تھے؟
50 محمل کی سیدانیہ کہاں گئی؟ کوئی پتھروں کی بارش میں مر گئی، کوئی پتھروں کی بارش میں مر گئی۔ پتھر ہوتے تھے، برستے تھے، بیبیاں کو ادھر مر گئی، کوئی زندانوں میں مر گئی۔ ایک مرتبہ پتھروں کی بارش ہوئی، بیبیوں کے سر پھٹ گئے۔ روایت میں پڑھ نہیں سکتا، جو ظلم ہوا ہے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ شام کے بازار سے یہ قافلہ گزرا نا علی کی بیٹیوں کا، 1 مہینہ گزر گیا۔ کتنا؟ بیبیاں گزر گئی۔ 1 مہینے کے بعد یمن کا ایک سفیر آیا اس شام کے بازار میں۔ عجیب منظر دیکھا، شام کی دیواروں پہ خون ہے، شام کی دیواروں پہ خون ہے۔ پوچھا، ایک دکاندار سے پوچھا، کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا محمد رسول اللہ کا۔ کہا کلمہ محمد کا پڑھتے ہو، جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو؟ اجرکم اللہ، جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو؟ کہا نہیں، چھتوں پہ تو ذبح نہیں کرتے۔ کہا تو پھر یہ خون کس کا ہے؟ کہ تم مسلمان نہیں، تمہیں پتہ نہیں۔ 1 مہینہ پہلے اس بازار سے کسی غریب کی بہنیں گزری تھی جن کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ان کمینے لوگوں نے اتنا پتھر مارے، ان کے سر کے خون سے یہ دیواریں رنگین ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزادارو، جب پتھروں کی بارش ہوتی نا تو سید سجاد دیکھتے، پھپھروں کی حالت برداشت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ گرے، سید سجاد ہش کر کے بے ہوش ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے حسین کو ایک بہن دی تھی جس کا نام زینب تھا، جو تسلیاں دیتی تھی۔ اکبر کی لاش لائے تھے، زینب نے تسلی دی، بھائی گھبرانا نہ، زینب تیرے ساتھ ہے۔ قاسم کی لاش آئی، زینب نے تسلی دی، ٹکڑے دیکھ کے ہو سکتا ہے غریب مر نہ جائے۔ کہا گھبرانا نہیں، زینب تیرے ساتھ ہے۔ علی کے جگر والی بہن تسلیاں دیتی تھی حسین کو۔ ایک بہن اللہ نے سید سجاد کو بھی دی تھی جو اسے تسلیاں دیتی تھی، نام سکینہ تھا، جو سجاد کے کانٹے بھی نکالتی تھی، اپنے حصے کا پانی اس کے زنجیروں پہ بھی ڈالتی تھی۔ جب شام کے بازار میں کش کر کے سید سجاد بے ہوش ہو گئے نا، پھپھیاں دور تھی، سکینہ قریب تھی۔ 4 سال کی بہن، ذرا تصور کریں، 4 سال کی بہن قریب آ کے تلیاں کہتی ہے، سجاد گھبرانا، سکینہ تیرے ساتھ ہے۔ اللہ جانے پتہ نہیں تمہارے دل پہ کیسے اثر کیا سکینہ کے یہ جملے نے۔ تڑپ گئے سید سجاد۔ جب سکینہ نے کہا نا سجاد گھبرا نہیں، سکینہ تیرے ساتھ ہے، تڑپ گئے۔ رو کے کہتے ہیں، سکینہ بہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں بھائی، بہنیں گھبراتی ہیں تو بھائی تسلیاں دیتی ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ تو کیسی بہن ہے جو بھائی کو بھی تسلیاں دیتی ہے؟ آزادارو سنو گے، سکینہ رو کے کہتی ہے، سجاد تسلیاں نہ دوں تو کیا کروں، تسلیاں نہ دوں تو کیا کروں؟ میں اس بازار میں سکینہ مر گئی تو میرا جنازہ تو اٹھا لے گا، تو مر گیا سکینہ تیرا جنازہ کرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سجاد سکینہ مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا، تو مر گیا سکینہ تیرا جنازہ کیسے اٹھائے گا؟ آزادارو، ایک روایت آپ کی زحمت تمام سوال کیا گیا رہائی کے بعد سید سجاد سے، مولا آپ کا تو ہر دکھ ایسا ہے کہ خون رویا جائے، لیکن کوئی دکھ جس نے تجھے بہت رلایا ہو؟ رو کے کہتے ہیں، سکینہ کے سوالوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کہا ایک مرتبہ میں قیامت تک نہیں بھولوں گا وہ منظر۔ کہا ایک مرتبہ شمر تماچے تازیانے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جلدی چلو ہمیں دربار پہنچنا ہے۔ آگے کے بدماش راستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے کے دھکے مارتے تھے۔
راستہ نہیں ملتا تھا۔ شمر نے تازیانے مارنے شروع کیے۔ جب مجھے تازیانے لگ رہے تھے نا، بہن تھی آخر سکینہ بول پڑی، کہتی ہے شمر حیا کر، میرا بھائی بڑا بیمار ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں سکینہ کا کہنا تھا یہ شمر نے جو ظلم مجھ پہ کر رہا تھا مجھے چھوڑ دیا، وہی سکینہ پہ کرنا شروع کیا۔ کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، سکینہ روتی بھی تھی اور مجھے دیکھتی بھی تھی، اتنا مجبور تھا میں اسے شمر سے چھڑا نہیں سکتا تھا۔ مجھے قیامت تک سکینہ کی وہ رونے والی تصویر نہیں بھولے گی جب وہ رو رو کے کہتی تھی سجاد اے شمر کو رو، مجھے منہ پہ نہ مارے، میری پیٹھ پہ مارے۔ اللہ لعنت اللہ ہے اللہ قوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ برینا بحق محمد و آل محمد ذکر کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ان نوجوانوں کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بریلا اس امام بارگاہ کی بانی سید صاحب کو جواد آئمہ میں جگہ نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے مومنین و مومنات حاضر ہیں بریلا ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہم سب کو مولا حسین علیہ السلام کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سجدے کا شوق عطا فرما، عبادت الہی کا ذوق عطا فرما۔ بارے الہ بحق محمد و آل محمد حاضرین کے دل میں جو دعائیں منظور و مستجاب فرما۔ ابھی وقفہ نماز ہے، نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد یہاں پہ لنگر ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے مجلس کا آغاز ہوگا۔ صلوات پر محمد۔